محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی عربی کے چوتھے سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ قبل اس کے کہ درس شروع کیا جائے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ تعلموا العربیۃ فإنھا من دینکم، کہ تم عربی زبان سیکھو کیونکہ وہ تمہارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے۔ مزید انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ تعلموا العربیۃ فإنھا تثبت العقل وتزيد من المروءۃ، کہ تم عربی زبان سیکھو کیونکہ اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے اور عقل پختہ ہوتی ہے۔ مزید فرمایا کہ تزید من المروءۃ، کہ عربی زبان انسانیت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی انسان کو اعلیٰ اخلاق و عادات کا حامل بناتی ہے۔ حضرات گرامی، عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے عربی زبان کا فائدہ کہ عربی زبان کے ذریعے سے قرآن و شریعت کو تو ہم سمجھیں گے ہی، لیکن ساتھ میں تعمیر شخصیت بھی ہوتی ہے، شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اب آئیے آج کے سبق کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا عنوان ہے الاسلام والقرآن۔ اس سبق میں اسلام کا اور قرآن کا مختصر تعارف کرایا جائے گا بہت ہی آسان جملوں میں، اور آپ میرے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں گے اور ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم الاسلام کو لیتے ہیں۔ تو اسلام کے بارے میں ایک جملہ اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا پہلے درس میں کہ الاسلام دین، وہیں سے آج کے سبق کی شروعات ہوگی کہ الاسلام دین، اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک دین ہے۔ الاسلام دینی، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، اسلام میرا مذہب ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ ایک لفظ یا کو جوڑ دیا گیا ہے، دین سے دینی کیا گیا۔ اس یا کو یا متکلم کہتے ہیں، یعنی کسی بھی اسم پر اگر اس یا کو جوڑتے ہیں تو اس لفظ کی نسبت متکلم کی طرف ہو جاتی ہے، یعنی میرا، میری، یہ معنی اس میں خود آ جائے گا، یہ معنی اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جیسے کہ کتاب، ایک کتاب، کتابی، میری کتاب۔ اسی طرح سے دین، مذہب، دین، شریعت، دینی، میرا دین۔ تو الاسلام دینی کا معنی ہوا اسلام میرا دین ہے۔ اب آگے انا مسلم، تو جملہ ہے انا مسلم، انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ لأن الاسلام دینی، کیونکہ اسلام میرا مذہب ہے۔ لأن الاسلام دینی، کیونکہ اسلام میرا مذہب ہے۔ انا مسلم لأن الاسلام دینی، انا مسلم لأن الاسلام دینی، میں مسلمان ہوں کیونکہ میرا مذہب اسلام ہے۔ اب یہی فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے اس طرح سے بولا جائے گا، انا مسلمۃ، میں مسلمان ہوں، لأن الاسلام دینی، کیونکہ اسلام میرا دین ہے۔ یہاں پر مسلم میں صرف گولتا جو مؤنث کی علامت ہے وہ جوڑ دینا ہے، باقی سارے الفاظ ہو ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ مذکر میں ہیں۔ انا مسلمۃ لأن الاسلام دینی، میں مسلمان خاتون ہوں، میں مسلمان عورت ہوں کیونکہ اسلام میرا دین ہے۔ پھر سے دہراتے ہیں، انا مسلم لأن الاسلام دینی، انا مسلمۃ لأن الاسلام دینی، میں مسلمان ہوں کیونکہ اسلام میرا دین ہے، میں مسلمان ہوں کیونکہ اسلام میرا دین ہے۔ نحن مسلمون، اب یہ انا کی جمع نحن، ہم سب، انا کا معنی میں اور نحن کا معنی ہم سب۔ تو جس طرح سے نحن جمع ہے اسی طرح سے مسلم کو بھی جمع بنائیں گے، تو لفظ بنے گا مسلمون، واو اور نون جمع بنانے کے لیے جوڑ دیں گے۔ نحن مسلمون، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ لأن الاسلام دیننا، لأن الاسلام دیننا، کیونکہ اسلام ہمارا مذہب ہے۔ اب دینی وہاں تھا، پہلے جملے میں دینی تھا، میرا دین، میرا مذہب۔ یہاں پر چونکہ مسلمون جمع ہے اس لیے دین کی نسبت جمع متکلم کی طرف کریں گے، یعنی ہمارا دین، ہمارا مذہب۔ لأن الاسلام دیننا، کیونکہ اسلام ہمارا دین ہے۔
المسلم یقول، مسلمان کہتا ہے، یقول کا معنی کہتا ہے، المسلم یقول، ایک مسلمان یہ اقرار کرتا ہے، یہ کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند جملے ہوئے اسلام کے بارے میں اور اسلام سے جو ہمارا تعلق ہے اس کے بارے میں۔ اب آئیے قرآن کے بارے میں چند جملے سیکھتے ہیں جو کہ اس سبق کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ القرآن الکریم کتاب، قرآن کریم، قرآن مجید ایک کتاب ہے۔ القرآن الکریم کتاب، قرآن مجید ایک کتاب ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ القرآن کتاب الہدایت والرحمت، القرآن کتاب الہدایت والرحمت، قرآن کریم ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے۔ کتاب الہدایت، ہدایت کی کتاب، والرحمتی، اور رحمت کی کتاب۔ القرآن کتاب الہدایت والرحمتی، قرآن ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے۔ اللہ انزل القرآن، اللہ انزل القرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ انا احب کتاب اللہ، انا احب کتاب اللہ، انا کا معنی میں، انا میں، احب پسند کرتا ہوں، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو۔ انا احب کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے محبت رکھتا ہوں۔ انا احب کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے محبت رکھتا ہوں، اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پسندیدہ کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے آج کا سبق۔ اس سبق کو بھی آپ خوب اچھی طرح سے مشق کریں، دہرائیں، ان کے جملوں کو ساتھ ساتھ دہرائیں، اور اس جیسے اور جملے بنانے کی بھی کوشش کریں۔ ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔